اگر آپ بازار میں جا رہے ہوں اور کوئی شخص آئے اور آپ کو تھپڑ مارے اور کہے کہ بھائی تمہارے 4 نسلوں پہلے والے دادا نے میرے 4 نسلوں پہلے والے دادا کو ایک تھپڑ مارا تھا تو یہ میں نے اس کا بدلہ لیا ہے، تو اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کی ذہنی صورتحال پہ، اس کی ذہنی حالت پہ شک ہی کریں گے کہ یار پتہ نہیں اس کا دماغ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، میرے 4 نسلوں پہلے والے دادا کی صورتحال کا یا ان کے معاملات کا میں کیسے ذمہ دار ہو گیا؟ اور یہ چیز اسلامی طور پر بھی ثابت شدہ ہے، میں اس کا ریفرنس بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ بھائی ہر شخص اپنے جو اعمال ہیں، اپنی صورتحال ہے، اس کا خود ذمہ دار ہے۔ کوئی اس کا باپ، دادا، اس کا بیٹا یا اس کا کوئی بھی اور قریبی رشتہ دار یا کوئی بھی قریبی بندہ اس کی ان معاملات کا ذمہ دار نہیں، ہر بندہ اپنے معاملات کا ذمہ دار خود ہے۔ تو کم و بیش یہی معاملہ قوموں میں ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم نے اپنی جو ہے وہ پوزیشن اپنے آبائی پوزیشن سے، یعنی اپنی 4 5 نسلوں پہلے والی پوزیشن سے اپنی پوزیشن انہوں نے چینج کر لی ہے، یعنی اب وہ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں، مختلف طریقے سے اپنے معاملات کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ بجائے اس کے کہ ہر وقت آپ تاریخ کو کریدتے رہیں اور اپنا سکور سیٹل کرتے رہیں، تاریخی سکور سیٹل کرتے رہیں، تو اس طرح تو آپ کے معاملات کبھی بھی آگے نہیں چلیں گے، آپ ہمیشہ جو ہے وہ ایک لڑائی اور جنگ و جدل کی صورتحال میں ہی رہیں گے۔ یعنی آپ کو کسی نہ کسی پوائنٹ پر تو صلح کرنی ہوتی ہے۔ اگر دو قوموں کے درمیان کوئی تعلقات خراب ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو کسی نہ کسی سطح پر وہ صلح کرنی پڑے گی، کسی نہ کسی سطح پر آ کے، کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے آپ کو وہ سارے پریویس معاملات جو ہیں ان کو یا تو انہیں ڈسمس کرنا پڑے گا یا ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فارمولہ طے کرنا پڑے گا کہ بھائی ہم اس چیز پر ہم اتفاق کرتے ہیں اور بس اس کے بعد ہم پچھلی باتیں ڈسکس نہیں کریں گے اور معاملات کو لے کے آگے چلیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ ایک عمومی رویہ کہ فار ایگزامپل ایک میں بات کرتا ہوں کہ جی ویسٹ کے حوالے سے ہمارا یہ رویہ ہے کہ جی یو کے نے بھی تو آگے ہمیں کالونائز کیا تھا، اور بھائی وہی بات ہے کہ وہ اب ایک بندہ ہے، ایک آج کا انگریز ہے، اس کے جو ہے وہ 4 نسلوں 5 نسلوں پہلے والے دادا نے آپ کو کالونائز کیا، تو وہ اپنے دادا کے کرتوتوں کا ذمہ دار کس طرح سے ہو گیا؟ اب یہ ہے کہ اب یا تو ان کی موجودہ پوزیشن بھی یہی ہو کہ وہ اب بھی آپ کو کالونائز کرنا چاہتے ہوں، لیکن اب تو ایسا کچھ نہیں ہے، اب تو وہ آپ کو بلاتے ہیں، الٹا آپ کو اچھا لائف اسٹائل دیتے ہیں، ہر چیز آپ کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے ملکوں سے زیادہ ان کے ملکوں میں آپ محفوظ ہیں، ان کے ملکوں میں آپ کی زندگیاں اچھی ہیں۔ لیکن ابھی تک آپ لوگ وہیں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں کالونائز کیا تو اب مطلب انہوں نے ہمیں لوٹا تھا، ہمیں یعنی اب ہم انہیں لوٹیں تو یہ بھی جائز ہے، یعنی ایک برائی کو آپ دوسری برائی سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ بھائی وہ آپ، یہی تو بات ہے کہ آپ کے اپنے ملکوں کی نسبت آپ کی زندگیاں ان کے ملکوں میں زیادہ بہتر ہیں، تبھی آپ بھاگ کے ان کے ویزوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں ہر ٹائم ویسٹ کے، لیکن آپ وہی بات ہے کہ ویسٹ کو ابھی بھی آپ برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی چائنا تو نہیں جاتا، رشیا تو نہیں جاتا بائی چوائس، یعنی اس کی پہلی چوائس ویسٹ ہی ہوتی ہے۔ برائے مہربانی ان پرانی چیزوں سے باہر نکلیں اور اپنی چیزوں کو لے کے آگے چلیں، بجائے اس کہ ہر وقت ایک دشمنی پال کے رکھنے کے اور اینٹی ویسٹ ایک سٹانس اپنے رکھنے کے، آپ چیزوں کو لے کے آگے چلیں، اپنے معاملات کو آگے چلائیں، اور جس طرح آپ اپنی ذاتی زندگی ویسٹ کے ممالک میں جا کے بہتر کرتے ہیں، اس طرح سے کوشش کریں کہ آپ کی قومی زندگی بھی ڈفرینٹ ملکوں کے ساتھ، ڈفرینٹ قوموں کے ساتھ کولیبریشن کر کے مزید سے مزید بہتر ہو، بجائے اس کہ آپ ہر قوم کے ساتھ ایک جنگ کی یا ایک ریٹیلیشن کی صورتحال میں آ کے اپنی قومی زندگی مزید سے مزید خراب کرتے جائیں۔